بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رزاق اور پالنہار ہے، مالک شش جہات ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ ہو، بے حد و بے حساب درود و سلام کا نذرانہ ہو ان کی ذات مبارکہ پر، جنہیں احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے کتاب نمبر 1 فلسفہ شہادت بیان کیا تھا۔ کل صبح کے وقت آپ حضرات کے سامنے کتاب نمبر 1 فلسفہ شہادت بیان کیا تھا، اور شام کے وقت کتاب نمبر 2 شہادت امام حسین علیہ السلام اس موضوع پر خطاب کیا تھا۔ اور آج آپ حضرات کے سامنے میں کتاب نمبر 3 آج یکم محرم شریف دن جمعرات بعد از نماز فجر آپ حضرات کے سامنے خطاب نمبر 3 بیان کروں گا، اور اس خطاب کا موضوع ہے محبت اہل بیت اور ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضرین محترم، آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن حکیم فرقان حمید کی ایک پاک اور مقدس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ دہر کی پہلی آیت طیبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزر چکا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ جب اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کچھ لوگ سنتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے سے مراد عدم ماض تھا، یعنی وہ وقت جب کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ادب سے اختصار کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے، اس زمانے سے مراد عدم ماض نہ تھا، عدم ماض نہیں ہے۔ کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ هل أتى على الإنسان، کہ وہ زمانہ انسان پر گزرا ہے۔ اگر سرے سے انسان ہی نہ ہوتا تو وہ زمانہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، اگر سرے سے انسان ہی نہ ہوتا تو وہ زمانہ انسان پر کیسے گزرتا؟ معلوم ہوا سرے سے انسان تو تھا، کیونکہ وہ زمانہ اسی پر ہی تو گزرا ہے، مگر انسان کا کوئی ذاکر نہ تھا۔ انسان تو تھا کیونکہ وہ زمانہ انسان پر ہی تو گزرا ہے،
مگر انسان کا ذاکر نہ تھا، کوئی ایسا بندہ نہ تھا جو اس انسان کا ذکر کرتا۔ اور ذاکر کیسے ہوتا؟ رب ذوالجلال نے فرما دیا لم یکن شیئا مذکورا، ارے انسان تو تھا مگر اس کا ذکر کرنے والا لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کوئی ذاکر نہیں تھا۔ تو آئیے اس آیت طیبہ کی تفسیر کے لیے میں قرآن پاک کی ایک دوسری آیت پیش کرتا ہوں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امرہ، اس کا امر یہ ہے، اذا ارادہ، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، شیئن، کسی شے کا، ان یقول لہو کن فیکون، پھر اس شے سے فرماتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ انما امرہ، جب وہ ارادہ کرتا ہے، اذا ارادہ، کسی شے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب ارادہ کا ایک معنی چاہنا بھی ہے، ارادہ کا ایک معنی چاہت بھی ہے، تو ارادہ کا ایک معنی جو چاہت ہے، چاہنا ہے۔ اب اس معنی کے ساتھ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ انما امرہ، اس کا امر تو یہ ہے، اس کا حکم تو یہ ہے، اذا ارادہ، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، اذا ارادہ۔ اب ارادہ کا معنی کے ساتھ، ارادہ کا جو معنی ہے، ایک معنی جو میں نے پیش کیا ارادہ کا چاہت، چاہنا، اس کے ساتھ اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ انما امرہ، اس کا امر تو یہ ہے، اس کا حکم تو یہ ہے، اذا ارادہ، جب وہ چاہتا ہے، کسے چاہتا ہے؟ شیئن، کسی شے کو چاہتا ہے۔ اب ہم نے ارادہ کا معنی سمجھا کہ جب وہ کسی شے کو چاہتا ہے، جب وہ اپنی چاہت کو چاہتا ہے۔ انما امرہ اذا ارادہ، اس کا حکم تو یہ ہے، اس کا امر تو یہ ہے، اذا ارادہ، کہ جب وہ چاہتا ہے، کسے؟ شیئن۔ اب بات جا کے پھنس گئی شیئن اس کے اوپر۔ تو شیئن کا ایک معنی، ایک مطلب، ایک مفہوم چاہت بھی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اب شیئن کا مادہ چاہنا ہے، شیئن کا مادہ چاہت ہے، شیئن کا مادہ چاہنا ہے۔ دلیل ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ پاک جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو شیئن کا بھی ایک معنی چاہت ہو گیا، اور شیئن کا بھی ایک معنی چاہنا ہو گیا۔ اب شیئن کا جو ایک معنی چاہت اور چاہنا ہوا، اس معنی کے ساتھ ہم اس آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ سنیے، انما امرہ، اس کا امر تو یہ ہے، اذا ارادہ، کہ جب اس نے چاہا، کسے چاہا؟ شیئن، اپنی چاہت کو چاہا۔ انما امرہ، اس کا امر تو یہ ہے، اذا ارادہ، کہ جب وہ چاہتا ہے، شیئن، اپنی چاہت کو، ان یقول لہ کن فیکون،
اس چاہت سے فرماتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اب اس آیہ کریمہ کا مکمل تفسیری ترجمہ کرتے ہیں اس چاہت کے معنی کے ساتھ۔ انما امرہ، اس کا امر تو یہ ہے، اذا ارادہ، کہ جب وہ چاہتا ہے، شیئن، اپنی چاہت کو چاہتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو اپنی اس چاہت سے فرماتا ہے ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے ارادہ کا معنی بھی سمجھا، شیئن کا بھی معنی سمجھا، اب بات جا کے پھنس گئی ہو جا کے اوپر، کہ ہو جا کا کیا معنی ہوا۔ پیچھے تو ہم نے یہ معنی کیا انما امرہ، کہ جب، انما امرہ، بے شک اس کا امر تو یہ ہے، اذا ارادہ، کہ جب وہ اپنی چاہت کو چاہتا ہے، انما امرہ، اس کا امر تو یہ ہے، اذا ارادہ، کہ جب وہ اپنی چاہت کو چاہتا ہے، اذا ارادہ، جب اس نے اپنی چاہت کو چاہا، شیئن، انما امرہ، اس کا امر تو یہ ہے، اذا ارادہ، کہ جب وہ اپنی چاہت کو چاہتا ہے، شیئن، اپنی چاہت کو، اذا ارادہ، جب اس نے اپنی چاہت کو چاہا، شیئن، اس چاہت کو چاہا، شیئن، اس چاہت سے فرمایا، ان یقولا، ہو جا، لہو، ان یقول لہو، ہو جا، کن فیکون، تو وہ چاہت ظاہر ہو گئی۔ انما امرہ، اس کا امر تو یہ ہے، اس کا حکم تو یہ ہے، اذا ارادہ، کہ جب اس نے چاہا، شیئن، اپنی چاہت کو، اذا ارادہ، جب اس نے چاہا، کسے، شیئن، اپنی چاہت کو، جب اس نے اپنی چاہت کو چاہا، ان یقول لہو، اپنی اس چاہت سے فرمایا، کن فیکون، ہو جا، پس وہ ہو گئی۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ اللہ کی وہ چاہت کیا ہے جسے اس نے چاہا اور اس نے اس چاہت سے فرمایا ہو جا۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرے، یہ تصور کرے، انسان عام طور پہ یہی تو خیال کرتا ہے نا، یہی تو تصور کرتا ہے کہ لفظ کن سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز لفظ کن سے ظہور پذیر ہوئی، اور کن سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ ارے اگر لفظ کن سے پہلے کچھ نہیں تھا تو رب ذوالجلال نے کسے کہا کہ ہو جا؟ اگر لفظ کن سے پہلے کچھ نہیں تھا تو اس رب نے کسے کہا کہ ہو جا؟ تو معلوم ہوا لفظ کن سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ تو تھا، لفظ کن سے پہلے کچھ نہ کچھ تو تھا جسے اس نے کہا کن فیکون، ہو جا، پس وہ ہو گئی۔ تو لفظ کن سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال بھی جب ہم نے قرآن حکیم سے کیا کہ لفظ کن سے پہلے کیا تھا، تو قرآن حکیم کی اسی آیت طیبہ نے ہمیں جواب دے دیا کہ لفظ کن سے پہلے کیا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، ہم نے قرآن حکیم سے یہ سوال کیا کہ لفظ کن سے پہلے کیا تھا، اس کا جواب قرآن حکیم کی اسی آیت طیبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما امرہ، اس کا حکم تو یہ ہے، اس کا امر تو یہ ہے، اذا ارادہ، کہ جب اس نے چاہا، شیئن، اپنی چاہت کو، ان یقول لہو،
کن فیکون، اپنی اس چاہت سے فرمایا ہو جا، پس وہ ہو گئی۔ تو قرآن حکیم کی اس آیہ طیبہ نے ہمیں یہ جواب دیا کہ لفظ کن سے پہلے اذا ارادہ، جب اس نے چاہا، شیئن اپنی چاہت کو، ان یقول لہ کن فیکون، اپنی اس چاہت سے فرمایا ہو جا۔ تو قرآن حکیم کی اس آیہ طیبہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ لفظ کن سے پہلے اللہ رب العزت کی چاہت تھی، جسے اللہ رب العزت نے کن فرما کے ظاہر فرما دیا۔ لفظ کن سے پہلے چاہت خدا تھی، جس چاہت خدا کو رب ذوالجلال نے کن فیکون کہہ کر ظاہر فرما دیا۔ لفظ کن سے پہلے چاہت مصطفیٰ تھی، جس چاہت کو رب ذوالجلال نے غیب کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا، اپنی محبت کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا۔ اس چاہت سے فرمایا لہو کن فیکون، ہو جا۔ اے چاہت مصطفیٰ، اے چاہت خدا، لفظ کن سے پہلے چاہت خدا تھی، جس چاہت کو رب ذوالجلال نے غیب کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا، اس چاہت سے فرمایا کن، ہو جا، بس وہ چاہت ہو گئی۔ اب آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لفظ کن سے بھی پہلے جو رب ذوالجلال کی چاہت تھی، وہ چاہت خدا کیا تھی؟ جب ہم نے قرآن حکیم سے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سوال کیا کہ اے رب ذوالجلال، لفظ کن سے پہلے جو تیری چاہت تھی، جو چھپی ہوئی تھی، اگر انسان کی چاہت ہو تو چاہت کا مقام دل ہوتا ہے، تو انسان کی چاہت بھی چاہت ایک غیب چیز ہے، چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ چاہت ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ اگر چاہت انسان کی ہو تو انسان کے دل میں چھپتی ہے، اور اگر چاہت خدا کی ہو، اور خدا تو جسم سے پاک ہے، تو پھر اگر چاہت خدا کی ہو تو پھر اس چاہت کو رب ذوالجلال اپنے غیب کے پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے، اپنی محبت کے غیب کے پردوں میں چھپا کے رکھتا ہے۔ تو وہ جو چاہت لفظ کن سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے غیب کے پردوں میں چھپا کے رکھی تھی، اپنی محبت کے پردوں میں چھپا کے رکھی تھی، وہ چاہت کیا تھی؟ جب ہم نے یہ سوال قرآن سے کیا، جب ہم نے یہ سوال اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کیا کہ اے الہ العالمین، وہ جو تیری چاہت لفظ کن سے بھی پہلے تو نے اپنے غیب کے پردوں میں، محبت کے پردوں میں چھپا کے رکھی تھی، وہ تیری چاہت کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے جواب دیا، میری وہ چاہت مصطفیٰ ہے، میری وہ چاہت مصطفیٰ ہے۔ جب ہم نے سوال کیا لفظ کن سے پہلے الہ العالمین، جو تو نے اپنی چاہت چھپا کے رکھی تھی، وہ تیری چاہت جو غیب کے پردوں میں تو نے چھپا کے رکھی تھی، جو محبت کے پردوں میں تو نے چھپا کے رکھی تھی، وہ تیری چاہت کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے جواب دیا، میری وہ چاہت مصطفیٰ ہے، میری وہ چاہت مصطفیٰ ہے۔ ارے اگر کسی نے خدا کو پانا ہو تو پہلے در مصطفیٰ تک آئے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا جو کوئی مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کو پالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا محبت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی محبت خدا کو پالے، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی چاہت مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ کو پالے، ایسا نہیں ہو سکتا کوئی در مصطفیٰ کو چھوڑ کر، در مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کے در کو پالے، ایسا نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی خدا کو پالے۔ ارے جسے خدا کو پانا ہو پہلے مصطفیٰ کو پائے، جس نے مصطفیٰ کو پایا گویا اسی نے خدا کو پایا،
جس نے خدا کو پانا ہو پہلے مصطفیٰ کو پائے، جس نے مصطفیٰ کو پا لیا گویا اس نے خدا کو پا لیا، جس نے خدا کو پانا ہو پہلے محبت مصطفیٰ کو پائے، جس نے محبت مصطفیٰ کو پایا اسی نے محبت خدا کو پایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی محبت مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کی محبت کو پالے۔ جس نے خدا کی محبت کو پانا ہو پہلے مصطفیٰ کی محبت کو پائے، جس نے مصطفیٰ کی محبت کو پایا گویا اس نے خدا کی محبت کو پا لیا۔ یہاں تک تو ہم سمجھے۔ اگر کسی نے خدا کو پانا ہو تو پہلے مصطفیٰ کو پائے، جس نے مصطفیٰ کو پایا گویا اس نے خدا کو پا لیا۔ اور اگر کسی نے خدا کی رضا حاصل کرنا چاہے، کوئی اگر رضائے خدا حاصل کرنا چاہے، اگر کوئی خدا کی رضا پانا چاہے تو اسے چاہیے پہلے مصطفیٰ کی رضا کو چاہے، پہلے مصطفیٰ کی رضا حاصل کرے۔ جس نے مصطفیٰ کی رضا حاصل کر لی گویا اس نے خدا کی رضا حاصل کر لی۔ اور اگر کوئی محبت خدا کو پانا چاہے تو پہلے وہ محبت مصطفیٰ کو پائے۔ جس نے محبت مصطفیٰ سے سینہ روشن کر دیا سمجھ جائے اس نے خدا کی محبت کو پا لیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی رضا رضائے خدا ہے، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے، محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے۔ جس نے رضائے مصطفیٰ کو پایا اس نے رضائے خدا کو پا لیا، اور جس نے محبت مصطفیٰ کو پایا اس نے محبت خدا کو پا لیا۔ حضور کی رضا کو چھوڑ کر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، حضور کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، حضور کی اطاعت کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کی اطاعت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک تو ہم سمجھے کہ اگر اللہ کو پانا ہو تو اللہ کی محبت کو پائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کو پانا ہو تو اللہ کی محبت کو حاصل کریں گے۔ اب اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو پانا ہو، خدا کو پانا ہو تو ہم حضور کے قدموں کو پکڑ لیں گے۔ اگر ہم نے خدا کو پانا ہو تو ہم دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیں گے۔ اگر ہم نے خدا کو پانا ہو تو ہم حضور کے قدموں کو پکڑ لیں گے۔ یہاں تک تو ہم نے سمجھا۔ اگر ہم نے خدا کو پانا ہو تو ہم خدا کی چاہت کو پائیں گے۔ اگر ہم نے خدا کو حاصل کرنا ہو، اگر ہم نے خدا کو اپنا کرنا ہو اور خدا کا ہم نے خاص بندہ بننا چاہا، اگر ہم نے خدا کا خاص بندہ بننا ہو اور خدا کو پانا ہو تو ہم خدا کی چاہت کو پائیں گے۔ خدا کی چاہت کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ مصطفیٰ کریم کی ذات چاہت خدا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے سمجھا کہ اگر ہم نے خدا کو چاہنا ہو، اگر ہم نے خدا کو پانا ہو تو ہم خدا کی چاہت مصطفیٰ کو پائیں گے۔ تو اب آئیے، یہاں تک تو ہم بات سمجھ گئے کہ اگر ہم نے خدا کو پانا ہو تو ہم خدا کی چاہت مصطفیٰ کو حاصل کریں گے۔ جب ہم خدا کی چاہت مصطفیٰ کو حاصل کریں گے تو ہم خدا کو پا لیں گے۔ خدا کو چاہنا ہو تو مصطفیٰ کو چاہیں گے، خدا کو پانا ہو تو مصطفیٰ کو چاہیں گے، مصطفیٰ کو پائیں گے، مصطفیٰ کی محبت سے خدا حاصل کریں گے۔ یہاں تک تو سمجھے۔ اب آئیے در مصطفیٰ سے سوال کرتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر ہم نے خدا کو پانا ہو تو ہم تمہیں حاصل کریں گے، تمہیں حاصل کر کے ہمیں خدا ملے گا۔ اب تم سے یہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم تم سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم نے تمہیں پانا ہو
تو کیا کائنات میں کوئی تمہاری بھی چاہت ہے، کوئی تمہاری بھی محبت ہے کہ جس سے ہم چاہیں، تمہاری جس محبت کو پائیں، تمہاری اس محبت کو پائیں، اس محبت کو چاہیں تو ہمیں تمہارا در مل جائے؟ خدا کو پانا ہو تو یا رسول اللہ تمہیں پائیں گے تو ہمیں خدا ملے گا۔ تو یا رسول اللہ کائنات میں کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جس ہستی سے جو تمہاری بھی محبت ہے، جو تمہارا بھی محبوب ہے؟ اگر ہم نے خدا کو پانا ہو تو ہم خدا کے محبوب، اے اللہ کے محبوب، اگر ہم نے خدا کو پانا ہو تو ہم خدا کے محبوب یا رسول اللہ تمہیں پائیں گے۔ اور اب سوال یہ کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ اگر ہم نے تمہیں پانا ہو تو کائنات میں تمہارا بھی کوئی ایسا محبوب ہے کہ جسے ہم پائیں تو ہمیں تمہاری ذات مل جائے؟ جب ہم نے در مصطفیٰ سے یہ سوال کیا یا رسول اللہ کہ کائنات میں کوئی تمہارا بھی محبوب ہے، تو ہمیں صحیح بخاری شریف نے اس کا جواب دے دیا۔ حاضرین محترم، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، درجنوں کتابیں اس حدیث کی شاہد ہیں، درجنوں کتابیں اس حدیث کی شاہد ہیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام، میں اس حدیث طیبہ کا مفہوم پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ کریم آقا علیہ السلام نماز عشاء باجماعت ادا فرما رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو، صحابہ کرام کو نماز عشاء باجماعت ادا کروا رہے ہیں، نماز عشاء کی جماعت کروا رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام سجدے کے اندر ہیں اور آقا علیہ السلام نے سجدے کو اتنا طویل کیا، اتنا طویل کیا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ کوئی حادثہ پذیر نہ ہو گیا ہو، کوئی غم کا معاملہ نہ ہو گیا ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب ہمیں غم کا اندیشہ ہوا تو میں نے سجدے سے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آقا علیہ السلام بدستور سجدے میں تھے اور حسین مصطفیٰ کی پشت پر سوار تھے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب عشاء کی جماعت کروائی تو سجدہ مبارک اتنا طویل کیا، ایک صحابی کہتے ہیں مجھے غم کا اندیشہ ہو گیا، مجھے اندیشہ ہوا، غم ہوا کہ کوئی غم کا معاملہ نہ ہو گیا ہو۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھا کر کریم آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا تو کریم آقا علیہ السلام بدستور سجدے میں تھے اور حسین مصطفیٰ کی پشت پر سوار تھے۔ اور جب آقا علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی تو ہم نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ایک حدیث کے اندر دونوں شہزادوں کا ذکر ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو شہزادوں سے اتنی محبت ہے، اور ایک حدیث میں صرف حسین کا ذکر ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے اتنی محبت ہے، یا رسول اللہ آپ کو حسین سے اتنی محبت ہے۔ اس پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ جب صحابی نے سوال کیا، جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے اتنی محبت ہے، اس پر میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے خدا سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو شہزادوں سے
ایک حدیث میں دونوں شہزادوں کا ذکر ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو شہزادوں سے اتنی محبت ہے. پھر ایک حدیث میں صرف امام حسین کا ذکر ہے. یا رسول اللہ آپ کو حسین سے اتنی محبت ہے. اس پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. جس نے خدا سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب پوری حدیث میں پیش کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی. حسین، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. جس نے خدا سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور جس نے حسین سے دشمنی کی، جس نے حسین سے بغض رکھا، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. اور جس نے خدا سے بغض رکھا، جس نے خدا سے بغض رکھا وہ دوزخ میں داخل ہو گیا. تو اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ حسین کی محبت بندے کو سرکار دو عالم کی محبت عطا کرتی ہے، اور سرکار دو عالم کی محبت بندے کو خدا کی محبت عطا کرتی ہے. حسین کی محبت بندے کو سرکار دو عالم کی محبت عطا کرتی ہے، اور سرکار دو عالم کی محبت بندے کو خدا کی محبت عطا کرتی ہے، اور خدا کی محبت بندے کو جنت عطا کرتی ہے. اور حسین سے بغض رکھنا، حسین کا بغض بندے کو سرکار دو عالم کا بغض عطا کرتا ہے. استغفر اللہ. جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے سرکار دو عالم سے بغض رکھا، اور جس نے سرکار دو عالم سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا، اور جس نے خدا سے بغض رکھا وہ دوزخ میں داخل ہو گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امام علی مقام شہنشاہ شہید کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے ہمیں دین اسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. ہمیں اللہ پاک ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے. اپنے پیارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک بالخصوص شہیدان کربلا، بالخصوص سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کی، اللہ رب العزت ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت عطا فرمائے. آخر میں چند اشعار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. لکھنے والے نے لکھا میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے،
اتنے جتن کیے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔